بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصے بعد اچانک کاشان کو اس حال میں دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر آیا تھا۔ اس کی بیوی کی حالت بہت خراب تھی۔ ماضی کا ایک ایک منظر میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ مغرور انسان کسی دن میری دہلیز پر سوالی بن کر آئے گا۔ وہ جو ایک خوبصورت خواب کی مانند میری زندگی میں آیا تھا اور آج کسی خزاں رسیدہ درخت کی مانند سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ برسوں بعد ہمارے گھر خوشی کی تقریب سجی تھی۔ چونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی تو بابا جان نے خاندان کے سبھی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ میں نے تبھی کاشان کو دیکھا تھا۔ اس کے والد عرصے سے دبئی میں ملازم تھے اور یہ لوگ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ کاشان ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ وہ شادی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آتے جاتے وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں بے نیازی کا انداز اپنائے تھی۔ جانتی تھی کہ تقریبات میں رشتہ دار لڑکے عموماً تاک جھانک کرتے ہیں، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگا ہے، کیونکہ بھرے پورے گھر میں ہجوم میں رشتہ داروں کی بھیڑ میں مجھے نظر آ جاتا۔ دراصل وہ مجھ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مہندی والے دن مما نے مہندی کا پیالہ اندر سے منگوایا۔ جب میں کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے مجھے روکا۔ ٹھہرو، میری بات سن لو۔ کہو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رات کو چھت پر آ جانا، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، جناب کی غلام ہوں، میں نے سوچا، مگر جواب نہ دیا اور وہاں سے جانے لگی تو وہ سامنے آ کر بولا، میری بات سننے ضرور آنا، ورنہ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ کیا اعتماد تھا اسے خود پر۔ اس کے اس انداز پر میری کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ جب جانے لگی وہ پھر سامنے آ گیا اور بولا، وعدہ کرو آؤ گی نا؟ اچھا، میں نے غصے میں جان چھڑانے کو کہا کہ شادی والا گھر تھا، لوگ ہر جگہ موجود تھے، ان سے جھجک محسوس ہو رہی تھی اور اس کی باتیں ایسی تھیں کہ زندگی میں پہلی بار سنی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، ضرور آنا، آئندہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ طے کرنا ہے، دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ توبہ ہے، کس قدر تیز ترار ہے یہ لڑکا۔ میں اس کی کوئی بات کا جواب دیے بغیر مہندی کا پیالہ لے کر امی کے پاس چلی گئی۔ رات کو چھت پر کس نے جانا تھا؟ میں پاگل تو نہ تھی کہ بھرے پورے گھر سے اٹھ کر جاتی، وہ بھی رات کو۔ وہ تمام رات چھت پر ٹھنڈ میں ٹھٹرتا رہا اور میرا انتظار کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔ صبح تک چھت پر وہ میرا منتظر رہا اور پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہوا کرے میری بلا سے، میں نے سوچا، یہ پاگل ہے مگر میں نہیں۔ 2 دن تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، مگر میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، جیسے وہ مجھے حرکتوں سے جلا رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے والدین کو راضی کیا اور انہوں نے امی اور بابا جان سے بات کر کے میرے رشتہ کاشان سے طے کر دیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ بہن کی شادی کے بعد بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میری کزن سے گھل مل گیا اور ان سے مسلسل باتیں کرتا رہا۔ مجھے سخت غصہ صدمہ ہوا، سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئی کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ بدلہ لے رہا ہے یا مجھے جلا رہا ہے۔ تاہم یہ کتنا غلط رویہ تھا، ابھی سے ایسا روپ دکھا رہا ہے تو شادی کے بعد جانے کیا سلوک کرے گا۔ میری بیماری کا سن کر اس کے والدین عیادت کو آئے۔ کاشان بھی آیا لیکن مجھ سے بات نہ کی، عیادت تو کجا سلام بھی نہیں کیا، گھر کے کسی اور فرد سے بھی میری خیریت نہ پوچھی۔ اس نے میری بیماری کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ تبھی میں رو دی۔ جب میں رو رہی تھی میری کزن شازیہ کمرے میں آئی تو اس نے مجھے آنسو پوچھتے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ دل بوجھل تھا، دل کا حال اسے کہہ سنایا اور کہا کہ کیسے عجیب و غریب انسان سے میرا مستقبل باندھا گیا ہے، بس اسی بات پر رونا آ گیا ہے۔ شازیہ نے تمام بات جا کر کاشان کو بتا دی اور کہا، اتنے بے رحم نہ بنو، تمہاری وجہ سے اس کا یہ حال ہے، گھر آ گئے ہو تو کم از کم اس کے کمرے میں جا کر عیادت کر لو۔ اس کے کہنے پر وہ وہاں آ گیا جس کمرے میں لیٹی تھی اور بہت اپنائی سے باتیں کرنے لگا۔ طبیعت کا پوچھا، تسلی دی کہ میں تمہیں
شادی کے بعد بہت خوش رکھوں گا، تم مجھے بہت پسند ہو، تبھی اصرار کر کے امی اور ابو کو راضی کیا ہے۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو ابھی وقت ہے، نہ کہہ سکتی ہوں۔ مجھے ہاں نہ سے کیا لینا دینا، جہاں والدین کی مرضی میں ان کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ سن کر کہ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بولا، اللہ ایسی فرمانبردار بیٹیاں سب کو دے، تم جیسی فرمانبردار بیٹی ہو ویسی ہی فرمانبردار بیوی بھی ثابت ہونا، اور ہاں فرمانبردار منگیتر بھی بنو۔ ٹھیک ہو جاؤ تو پھر مجھے ضرور بتانا، ہم چھت پر بیٹھ کر مستقبل کی 2-4 باتیں کر لیں گے۔ جب میں صحت یاب ہو کر کالج جانے لگی تو اس نے فون کر کے کہا کہ میں کل چھٹی کے وقت کالج آؤں گا، تم سے مستقبل کی باتیں کرنی ہیں، اور وہ گھر بھی دکھانا ہے جو میرے پاپا نے ہمارے لیے خریدا ہے۔ ہم شادی کے بعد اسی گھر میں رہیں گے، دیکھو گی نا اپنے خوابوں کا محل، بہت خوبصورت بنگلہ لیا ہے انہوں نے ہمارے لیے۔ اگلے دن چھٹی کے بعد جب میں کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو وہ وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میرے ساتھ کلاس فیلو لڑکیاں تھیں۔ دل دھڑکنے لگا اور گھبرا کر بغیر ہیل و حجت اس کے ساتھ چل دی اور خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ تک نہ پوچھا کہ وہ گاڑی کدھر لے جا رہا ہے۔ اگر تم آج میرے ساتھ نہ آتی تو معلوم ہے میں کتنا ناراض ہو جاتا۔ میرا دل تو گھبرایا ہوا تھا اور چہرہ بھی ہونق بنا ہوا تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولا، نظریں اوپر اٹھا کر مجھے دیکھو، آج میں کتنا خوش ہوں، اور تم؟ اس نے گاڑی کے شیشے کو میری جانب موڑا، دیکھو ذرا کیسی ہونق صورت بنا رکھی ہے، اداس ہو گیا میرے ساتھ آنے سے؟ تبھی میں نے نظر اٹھا کر کاشان کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ دل نے کہا، واقعی تمہارے منگیتر کو تم سے محبت ہے، تبھی وہ لمحہ بھر کو تمہیں پا کر اتنا خوش ہے۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ ایسا رویہ ٹھیک نہیں، یہ ہونے والا میرا جیون ساتھی ہے، منہ بنائے رکھوں گی تو اسے یہی لگے گا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، جبکہ زندگی اب اسی کے ساتھ گزارنی ہے تو رویہ بھی خوش بھرا رکھنا ہوگا چاہیے۔ وہ بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ سبین دیکھو، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہو تو ابھی وقت ہے، ہم اس بندھن کو توڑ سکتے ہیں، مگر خود پر جبر مت کرنا، صاف صاف بتا دو، زندگی کا یہ سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، اسے جبر سے نہیں پسند سے باندھنا چاہیے، ورنہ انکار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دو ٹوک بات نے مجھے اندر تک دہلا کر رکھ دیا اور میں نے بے اختیار کہہ دیا، مجھے تم پسند ہو کاشان، پسند نہ ہوتے تو انکار کر دیتی اور کیوں آتی تمہارے ساتھ؟ اگر آج تم میرا مان نہ رکھتی اور میرے ساتھ نہ آتی تو میں صدمے سے مر جانا۔ اب مجھ سے دور مت رہو۔ پھر وہ مستقبل کے بارے میں باتیں کرنے لگا، خوش کن اور خوش آئندہ باتیں، دل کو گرمانے والی، سنہرے سپنے آنکھوں میں سجانے والی باتیں۔ اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک لی اور کہا، یہی گھر ہے جو پاپا نے ہمارے لیے خریدا ہے، اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے، دیکھو گی؟ میں چپ رہی۔ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ پر گیا اور گھنٹی بجائی، مگر کوئی باہر نہ آیا۔ واپس آ کر گاڑی میں آ کر بیٹھا اور کہا، ذرا سی دیر انتظار کر لیتے ہیں، چوکیدار کہیں گیا ہے شاید۔ تو میں نے پریشان ہو کر کہا، پھر دیکھ لیں گے کاشان، ابھی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مجھے گھر کے قریب لا کر اتار دیا۔ سنہرے خواب آنکھوں میں سجا کر میں گھر لوٹ آئی۔ اب ہر لمحہ اسی کا دھیان رہتا، پڑھائی میں دل نہ لگتا، گزرتی زندگی کے روز و شب میں یوں خالی دامن پھرتی جیسے کوئی تصویر اپنے فریم سے باہر نکل جاتی ہے تو ادھوری سی لگنے لگتی ہے۔ دل کو اس کی آمد کا انتظار رہنے لگا تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، یہ کاشان تھا۔ اس کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی، کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، جلدی جلدی تمہارے گھر آنا بھی اچھا نہیں لگتا، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے، تم اجازت دو تو کالج آ جاؤں؟ میں چپ رہی۔ اچھا، کل آ رہا ہوں، چھٹی کے وقت، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بہت دنوں کے انتظار نے مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اگلے دن کالج جاتے وقت بے اختیار آئینے نے پکار لیا تو روبرو جا کر خاص انداز سے بالوں کو سنوارنے لگی۔ آج کافی دنوں بعد میرے پسمردہ چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھلے تھے۔ آئینہ بھی حیران تھا کہ یہ اتنی خوش کیوں ہے۔ نک سک سے خود کو درست کیا تو بہن نے چونک کر دیکھا، پھر بولی، کالج پڑھنے جا رہی ہو یا کسی فنکشن میں جا رہی ہو؟
میں کافی دنوں سے چپ چپ رہنے لگی تھی، سو میں نے بہن کی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ پر کاشان کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی کا رخ سپنوں کے رستوں پر موڑ دیا۔ وہ میرا منگیتر تھا، میرے مستقبل کا جیون ساتھی۔ مجھے اس پر اعتبار تھا، اعتبار کے اسی رشتے سے بندھی اس کے ہمراہ اس وقت کسی بھی دنیا میں جانے کو تیار تھی۔ کچھ استفسار نہ کیا، یقین تھا کہ وہ مجھے نیکی، سچائی اور پیار کے انہی رستوں پر لے جا رہا ہے جس پر سچی محبت کرنے والے سفر کیا کرتے ہیں۔ میری روح اس کی محبت کی راگنی الاپ رہی تھی اور وہ اللہ جانے کون سے راگ کی لے میں کھو گیا تھا۔ آج اس کی جیب میں اس بنگلے کی چابی موجود تھی جسے وہ پہلے باہر سے دکھا کر گیا تھا۔ مجھے اترنے کو کہا اور میں کسی تابع روح کی طرح اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگی، جیسے وہ عامل ہو اور میں معمول۔ گیٹ کھول کر مجھے اندر چلنے کو کہا اور پھر گیٹ بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آؤ اور اپنا گھر دیکھو، کتنا خوبصورت ہے۔ پاپا نے اسے قیمتی فرنیچر سے سجا دیا ہے کیونکہ وہ بہت جلد ہماری شادی کی تاریخ رکھنے والے ہیں۔ میں بنگلے کی سجاوٹ اور خوبصورتی سے مسحور گھر میں اس کے ساتھ ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ خوبصورت لفظوں سے اعتبار کا جال تیار کر کے اس نے اپنی باہوں کے خلا کو پر کر لیا اور میں ان ناپائیدار لمحوں پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہاں بیٹھی رہ گئی۔ یہ نہ سوچا کہ اعتبار کا جال کمزور اور تار تار بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھی تھی کہ منگنی کا رشتہ قابل بھروسہ اور پکا ہوتا ہے، لیکن حالات کبھی کبھی یقین کو بھی شکست میں بدل دیتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس بد نصیب دن کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ محبتیں رنجشوں میں بدل گئیں۔ کاشان کے والدین نے ہم سے رشتہ توڑ لیا اور اس کی منگنی کسی بہت امیر گھرانے میں کر دی۔ کاشان نے بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا اور نہ ہی پلٹ کر آیا۔ میں انتظار کی آگ میں جلتی رہ گئی۔ مجھ جیسی لڑکی کے لیے اپنی توہین سے زیادہ اور کوئی احساس جان لیوا نہیں ہو سکتا تھا۔ کاشان کو میں نے کیا سمجھا تھا وہ کیا نکلا۔ اتنی بے وقت، اتنی بھی قیمت ہو گئی کہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ اس یقین کی شکست کے بعد میں پہلے تو اندر ہی اندر مر گئی اور پھر جب دوبارہ پشمردہ سی زندہ ہوئی تو وہ میں نہ تھی، ایک دوسری سبین تھی جسے احساس اہانت، احساس شکست اور احساس محرومی نے رفتہ رفتہ طاقت بخشی۔ اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اس بے وفا کی خاطر اپنی زندگی کو بیکار ہرگز نہ گزاروں گی۔ ماضی کا ہر دکھ بھلا کر اپنے حال کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور محنت سے پڑھنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ اب میں ایک کامیاب سرجن تھی اور کاشان میرے سامنے تھا۔ اس کی بیوی کا میرے ساتھ تھی۔ سرجن نے آپریشن کیا تھا لیکن اس کی زندگی کے دن باقی نہیں رہے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کیوں۔ حالانکہ میرا اب کاشان کی خوشیوں اور غموں سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن انسانیت کا رشتہ تو تھا۔ جب اس کے 4 چھوٹے بچے اپنی ماں سے ملنے آخری بار وارڈ میں آئے تھے تو مجھے انہیں دیکھ کر بے حد ملال ہوا تھا کہ ان معصوموں کی ماں چلی گئی اور ہم باوجود کوشش کے اسے نہ بچا نہ پائے۔ سچ ہے، موت پر کسی کا اختیار نہیں۔ اس واقعے نے ماضی کا گزرا ہوا بند باب ایک بار پھر میری یادداشت کے دریچوں میں کھول کر رکھ دیا۔ میں کاشان سے چاہنے کے باوجود ہمدردی نہ کر سکی کہ کہیں اس ہمدردی سے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی جنم نہ لے، کیونکہ میری زندگی میں اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔